نبی کی پارٹی ہیں. کیا جاتا ہے نا ایسا، تو اس کا وہ یعنی ثبوت یہ دیتے ہیں کہ یہ ہر وقت نعتیں پڑھتے رہتے ہیں اور میلاد مناتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی زیادہ بات کرتے ہیں، اتنی اللہ کی محبت کی بات نہیں کرتے. تو ایک تو اس میں یہ چیز ہے کہ ہمارے اکابر شروع سے لگ کے یعنی جس طرح عقیدہ رسالت بیان کرتے ہیں ایسے عقیدہ توحید بیان کرتے ہیں، اور بالخصوص ہم نے اپنے دور میں عقیدہ توحید سیمینار کو فروغ دے کر یہ ان کا جو نجی اعتراض تھا گھر بیٹھے ہوئے اس کا جواب دیا، اور اس میں یہ بتایا کہ جب ہم سے خود ہمارے لوگ یہ مطالبہ کرتے رہے کہ آپ اس طرح کرو عقیدہ توحید و رسالت سیمینار، تو اگرچہ یعنی اس میں بھی کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن ہمارا یہ موقف تھا کہ توحید کے اندر بھی ایک رسالت ہے، اور جب عقیدہ توحید بیان ہوگا تو عقیدہ رسالت بھی ضرور بیان ہوگا، اور پورا سچا عقیدہ توحید بیان ہی تب ہو سکتا ہے جب اس میں عقیدہ رسالت کا بھی بیان ہو. تو دوسری جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں بخاری شریف کے جس باب سے، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے معمولات کو دیکھ کر تم یہ کہتے ہو کہ سنی جو ہیں بریلوی یہ نبی کی پارٹی ہیں، تو پھر امام بخاری بھی نبی کی پارٹی ہیں، کیونکہ پوری بخاری میں یہ باب نہیں ہے باب حب اللہ من الایمان، لیکن یہ باب ہے باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان. تو یا تو تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ امام بخاری کو بھی معاذ اللہ توحید سے کوئی مروڑ ہے، یا وہ توحید ان کو اتنی پسند نہیں، چونکہ پوری بخاری میں جہاں ہزاروں باب قائم کیے ہیں کم از کم ایک باب ہی باب حب اللہ من الایمان بنا دیتے، جبکہ بالخصوص کتاب الایمان جو سر فہرست ہے اور ایمان جو ہر چیز کی بنیاد ہے، اس میں حب الرسول من الایمان کا تو باب ہے لیکن حب اللہ من الایمان کا باب نہیں ہے. اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ حب اللہ من الایمان جو ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے. یقیناً انہی احادیث کے اندر جو سب سے پہلا باب تھا اس کے اندر جب شہادتین کا ذکر آیا ہے تو حب اللہ کا بھی ساتھ ہی ذکر آیا ہے، مگر جس نقطہ نظر سے وہابی ہمیں الزام دیتے ہیں تو اس نقطہ نظر سے تو امام بخاری پر بھی الزام آئے گا کہ جب ایمان کی بحث کی تو اس میں بطور خاص یہ باب تو ضرور بناتے کہ حب اللہ من الایمان، جبکہ یہ باب امام بخاری نے نہیں بنایا. اگرچہ سب سے آخر میں جو کتاب ہے وہ کتاب التوحید ہے اور اس میں توحید کی باتیں بھی ہیں، مگر محبت خداوندی کے لحاظ سے جہاں باب بظاہر بنانا چاہیے تھا امام بخاری نے وہاں پہ باب حب الرسول من الایمان بنا کر یہ بتایا کہ حب رسول سچی تب ہی ہو سکتی ہے جب حب اللہ بھی موجود ہو، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ حب الرسول پائی جائے اور حب اللہ نہ پائی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ماضی میں پایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کا دعویٰ تھا حب اللہ کا، تو ان کا وہ فقط دعویٰ نہیں مانا گیا جب تک کہ وہ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متصف نہ ہوں. یہ جو آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ انہیں کہو کہ میری اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا بلکہ تمہیں محبوب بنا لے گا. تو اس آیت کا شان نزول یہی ہے. سارے جو مستند تفاسیر ہیں اور جو اس کا مأثور تفسیر سے شان نزول ہے، خود قرآن کے اندر وہ آیت ہے جس کی وجہ سے یہ نازل ہوئی. وہ آیت یہود و نصارہ کے ایک دعوے پر مشتمل ہے، یعنی اس میں یہود و نصارہ کے دعوے کو روایت کیا گیا ہے. وقالت الیہود والنصارى
نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ یہود و نصارہ نے یہ کہا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بتاتے ہوئے اتنا غلو کر گئے. انہوں نے کہا کہ جب لوگ ان سے پوچھتے تھے کیا تم اللہ والے نہیں ہو، وہ کہتے تھے اللہ والا کیا ہونا، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. یعنی اتنے ہم اللہ والے ہیں. نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کا دعویٰ تھا کہ اللہ سے ہمارا بڑا مضبوط تعلق ہے. وَأَحِبَّاءُ، اور ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. تو ہمیں تم کیا دعوت توحید دیتے ہو؟ مسلمانوں کو وہ کہتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے تھے کہ اللہ سے تو ہم اپنا تعلق نہیں توڑیں گے، مگر آپ کی بات جو ہے وہ ہم تسلیم نہیں کریں گے. یعنی معاذ اللہ ان کا دعویٰ تھا کہ آپ علیحدہ ہیں، اللہ علیحدہ ہے، اللہ کا معاملہ، تو ہم اللہ سے تو اپنا تعلق برقرار رکھیں گے لیکن آپ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے. تو یہ ایک باقاعدہ ماضی کے اندر ایسا فتنہ گزر چکا ہے کہ جہاں اللہ کی محبت کا تو دعویٰ کیا گیا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ہے انکار کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب ان لوگوں سے کہہ دو جو دعوے دار ہیں اللہ سے محبت کے کہ اگر تم اللہ سے واقعی محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو. اب فاتبعونی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مجھ سے پیار کرو، کیونکہ اتباع محبت کے بغیر تو ہو نہیں سکتی. کہ جس کی اتباع کرنی ہو پہلے اس سے پیار کیا جاتا ہے اور وہ پیار پھر اتباع کرواتا ہے. تو فاتبعونی یہ متضمن ہے، متقاضی ہے، کہ مطلب ہے فاحبونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ محبت کرو. چونکہ اتنے سخت احکام کے جہاد کرو، روزہ رکھو، یعنی جن میں بڑی محنت لگتی ہے، اس معنی میں سخت، تو یہ کسی کے کہنے پر بندہ تب ہی کرتا ہے جب اس سے پیار ہو، ورنہ تو کسی کے کہنے کے اٹھ کے کھڑا بھی نہیں ہوتا. جب پیار ہو تو پھر جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے. تو یہ تھا مطلب کہ فاتبعونی، کہ میری پیروی کرو. تو مطلب یہ پیروی سے پہلے مجھ سے پیار کرو اور پھر اس کے نتیجے میں پیروی کرو. تو پھر اس میں ثمر کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، پھر رب تمہیں محبوب بنا لے گا. یعنی صرف تم محب اللہ ہی نہیں بنو گے، محبوب اللہ بن جاؤ گے، مگر تب بنو گے جب پہلے مجھ سے محبت کرو گے. تو یہ جو تجربہ آج کرنا چاہتے ہیں دیوبندی وہابی، یہ پہلے ہو چکا ہے اور اس کی نتیجے میں جو ہلاکت ہے اس کا ذکر قرآن کر چکا ہے. اور جو دوسری طرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محب ہو، تاریخ میں ایسا نہیں کہ ایسا کوئی دعوے دار جو ہے وہ اس کو اس لیے جھٹلا دیا گیا ہو کہ تم اللہ کے رسول کے محب صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہوئے ہو تو تم محب اللہ نہیں بن سکتے، تم نے کیوں اللہ کے رسول سے محبت کی پہلے. تو یہ محبت بندے کو محبوب اللہ بنا دیتی ہے. اور جب فقط اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا جائے جس طرح کے یہود و نصارہ نے کیا تو وہ دعویٰ ان کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے. تو اس نتیجے میں امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے واضح کر دیا کہ جب یہ باب قائم ہوگا تو دوسرے کی نفی کا تصور کرنا بھی غلط ہے کہ حب رسول کی نفی کر دی جائے، تو اس کی نفی نہیں ہو سکتی. چونکہ حب رسول یعنی حب اللہ کی نفی کر دی جائے تو وہ نفی نہیں ہو سکتی، چونکہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کامل طریقے سے تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب حب اللہ پہلے محبوب آپ کہیں وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. یعنی ڈائریکٹ ان کو اللہ کا نہیں پتہ چلے گا، آپ اپنی زبان سے کہیں گے تو پھر یہ دیکھے بغیر بھی ایک مان جائیں گے، لیکن براہ راست ان کی آنکھ ہی نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکیں. تو اس بنیاد پر یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہید ہے محبت خداوندی کی نفس الامر کے لحاظ سے، اگرچہ بیان رتبہ میں اور ترتیب جو قرآن و سنت کی ہے اس میں محبت خداوندی کا پہلے ذکر آتا ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں، یا عقیدہ توحید کا پہلے آتا ہے، عقیدہ رسالت کا بعد میں. لیکن نفس الامر کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جنہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آئی، انہیں ہی پھر اللہ کا پتہ چلا۔ اسی واسطے جب قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل پوچھی کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے، تو آپ نے اس دلیل کا جواب رسالت سے دیا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میں تم میں اس سے پہلے کی عمر گزار چکا ہوں، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کے پھر پوچھتے ہو کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے تو یہی دلیل ہے، اللہ ایک ہے۔ تو اس بنیاد پر، یعنی اس پورے بیانیے پر آج ہم قائم ہیں، جبکہ دوسرے جب غلو کرتے ہیں توحید بیان کرنے میں تو عین یہود و نصارہ کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں، جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم توحید تو مانیں گے مگر در نبی پہ نہیں جائیں گے۔ تو قرآن نے کہا کہ جو مدینہ منورہ سے ہو کے نہ آئے، اللہ اس کو اپنا موحد بھی تسلیم نہیں کرتا، اپنا محب اور موحد اسے ہی مانتا ہے کہ جو کہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرتا ہے۔ تو محبت کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ عمدۃ القاری میں بھی ہیں۔ ایک ہوتی ہے محبت اجلال و اعظام، دوسری ہوتی ہے محبت رحمت و اشفاق، تیسری ہوتی ہے محبت مشاکلت و استحسان۔ محبت اجلال و اعظام جس طرح کے باپ کی اپنی اولاد سے محبت، جس طرح کے باپ کی محبت، یعنی بیٹا جو باپ سے محبت کرتا ہے، تو اس میں محبت باپ سے بیٹا جو محبت کرتا ہے تو محبت بھی ہوتی ہے اور ساتھ باپ کا روب بھی ہوتا ہے، اس کا جلال بھی ہوتا ہے، یعنی محبت اور ساتھ محبت کے ڈر بھی ہوتا ہے۔ محبت رحمت یہ ہے یا محبت اشفاق کہ جو باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے جو محبت کرتا ہے یہ محبت رحمت ہے۔ بیٹا جو باپ سے محبت کرتا ہے وہ محبت اجلال ہے۔ اور محبت مشاکلت اور استحسان جس طرح کے بعض لوگوں سے محبت کرتے ہیں، بعض لوگ جو محبت کرتے ہیں لوگوں سے، اس میں فی الحال یہ چیز ہے کہ مثلا
آپ گزریں اور سڑک پہ کتا مرا پڑا ہو یا کوا مرا پڑا ہو تو اس پر آپ کو اتنا دل کو دھچکا نہیں لگتا کہ روکو روکو گاڑی دیکھو، جتنا معاذ اللہ کوئی بندہ مرا پڑا ہو، اگرچہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہارا رشتہ دار نہیں لیکن شکل انسانی میں ہے، تو اس پر تم زیادہ متاثر ہوتے ہو. پھر اگر زندہ ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہو، اس کو فوراً اسپتال پہنچاتے ہو، اگر فوت ہو چکا ہے تو پھر اس پہ کپڑا دیتے ہو، یا آگے اس کے جو مراحل ہیں تجہیز و تکفین کے، جنازے کے. یہ اس کے برعکس ہے کہ اگر کوئی دوسری مخلوق مری پڑی ہو. تو یہ کیوں ہے؟ یہ محبت مشاکلت ہے کہ اس کے ساتھ تمہارا تعلق نوع انسانی کی بنیاد پر ہے، اور آپ اس کے زخمی پڑا ہو یا ڈیڈ باڈی پڑی ہو تو وہاں تمہیں کوے کائیں کائیں کرتے نظر نہیں آئیں گے، وہ اپنے کام میں مست ہوں گے. لیکن اگر کوئی کوا مرا پڑا ہو تو وہاں آپ تو بے خبری میں گزر جائیں گے، مگر کوے جو ہیں وہ آسمان پہ بھی اڑ کے احتجاج کر رہے ہوں گے کائیں کائیں کر کے، کہ یہ ان کی محبت مشاکلت ہے کہ ان کی جنس کا، نوع کا ایک فرد جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. تو اس طرح یعنی یہ انسانوں کے اندر تین طرح کی محبت ہے: محبت اجلال و اعظام، محبت رحمت و اشفاق، اور محبت مشاکلت و استحسان. تو امام عینی کہتے ہیں فجامع علیہ الصلاۃ والسلام ذالک کلہ، کہ یہ جو حکم ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. تو سب سے بڑھ کر محبت کون سی؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری محبتیں، یعنی جس طرح کے باپ سے محبت کی جاتی ہے جس میں جلال بھی ہے باپ کا سامنے، پھر بھی محبت کی جاتی ہے، تو جلال کی جہت میں بھی باپ سے جو پیار ہے اس سے بڑھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو. اور کسی سے اس کی اولاد کا غم برداشت نہیں ہوتا، اور اس کی اولاد پر کوئی حملہ کرے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اگرچہ میری جان چلی جائے میں بدلہ لوں. تو یہ جو محبت کی جہت ہے، محبت رحمت و اشفاق، اس میں بھی اس سے بڑھ کر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو تو اپنی اولاد سے جو اسے پیار ہے اس سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرے. اور ایسے ہی محبت مشاکلت و استحسان کے لحاظ سے بھی جو عام نوع انسانی سے پیار ہے اس سے کہیں بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے. قال القاضی، تو انہوں نے قاضی بیضاوی کے حوالے سے آگے یہ لکھا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں، کہ صرف زبان سے دعویٰ کافی نہیں کہ کوئی کہے میں محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اس دعوے کی صداقت کے لیے یہ چیز صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے وہ ساری ہمدردیاں ان لوگوں سے رکھے گا جہاں سنت کا احیاء ہو رہا ہے، سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ سنت مٹا رہے ہیں یہ ان سے اپنا کوئی تعلق نہیں رکھے گا. ایسے ہی ایک طرف شریعت کا دفاع ہو رہا ہے اور دوسری طرف شریعت پہ حملہ کیا جا رہا ہے،
تو یہ تب محب مانا جائے گا، محب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ شریعت کے دفاع کی جانب اپنا وزن ڈالے گا اور شریعت کے دفاع کے لیے یہ اپنے آپ کو کھڑا کرے گا، یا ان لوگوں کے ساتھ یہ تعلق رکھے گا جو شریعت کا دفاع کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ وتمنی حضور حیات ہی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تقاضا ہے کہ بندہ دل میں بار بار تمنا کرے کاش کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہوتا اور سرکار کا دیدار کرتا، سرکار کا کلمہ پڑھتا، سرکار کے ساتھ مختلف جنگوں میں شریک ہوتا۔ تو یہ بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ یعنی تمنا کر کے آگے کیا ہے، فَيُبْذِلُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ دُونَهُ، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کے سرکار کا تحفظ کرتا جنگوں میں، اور اپنا مال خرچ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند کرتا۔ اس بنیاد پہ تصور کرے، تمنا کرے کہ کاش کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہوتا۔ یعنی مطلقاً تصور کافی نہیں، کیونکہ مطلقاً پایا جانا تو ابو جہل کا پایا جانا بھی تھا، یعنی اس طرح پائے جانے کا تصور کرے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام بن کے کام کرتا۔ تو یہ مختصر ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں۔ یعنی آج یہ موضوع بھی بہت اجنبی بن چکا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو ہے، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے۔ پورا کرنا تو دور کی بات، وہ سمجھے بھی نہیں جا رہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہو تو ڈیوٹیاں کیا کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، اس کو سمجھا بھی نہیں جا رہا۔ اور اسی کے ضمن میں محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تقاضے سمجھے جا سکتے ہیں، اور اسی کے ضمن میں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقاضے سمجھے جا سکتے ہیں۔ تو پھر یعنی صحت انسان کو میسر آتی ہے اپنی زندگی میں، یعنی بھنگ کے گھوٹے یا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، یہ اب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر کے جو کہے کہ میں محبت صحابہ رکھتا ہوں تو وہ فراڈ کر رہا ہے، چونکہ محبت رسول، محبت صحابہ کا تقاضا محبت اہل بیت ہے۔ محبت صحابہ جس میں ہو اس کی ڈیوٹی ہے کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو بخاری شریف میں ہے، ارقبوا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا ہے تو اہل بیت کے پیار میں ڈھونڈو۔ تو اس بنیاد پر محبت صحابہ کو جو دعوے دار ہو تو اس کی تو یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا حامل ہو۔ ایسے ہی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دعوے دار ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ محبت صحابہ کا وہ حامل ہو، قرآن کا وہ محافظ ہو، سنت کے غلبہ کا حامی ہو، شریعت کا وہ دفاع کرے، نہ یہ کہ وہ شریعت کا باغی ہو اور بھنگ گھوٹے پر وہ اپنا گزارا کرے۔ تو یعنی اوپر جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے سمجھیں گے تو وہی تقاضے پھر دونوں طرف موجود ہوں گے، محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں اور محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم میں۔ چلو دعا کرو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِنِي وَأَنْتَ الشَّافِي شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا عَذِّبْ بَأْسَ أَبِي رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِنِي وَأَنْتَ الشَّافِي شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی آگے اس حدیث پر مزید ابھی بحث ہوگی، تو جس کے پاس جو شرح ہے وہ اچھی طرح اس کا مطالعہ کرے۔
یا کم از کم جو مختصر بخاری اس بڑی کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کا تو کم از کم مطالعہ کرے. ان کا دیدار بھی کراؤ پہلے سائیں. اتنی بڑی اہم شخصیات ایک چھت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ دنیا کو دکھا نہیں رہے. تو وہ یعنی اچھی طرح مطالعہ کر کے کل لانا ہے شروحات جو بھی ہوں، کیونکہ اس آگے بہت سے عقائد کے مسائل اس پر متفرع ہوں گے. اور یہ جو جن کے پاس عینی ہے اس میں بھی اہم بحث اس کی جو ہے وہ موجود ہے.